ٹوٹیں گی تلواریں ٹکرا کر تم سے، ٹوٹیں گی تلواریں ٹکرا کر تم سے، ہو جائیں گے دشمن کے ترکش خالی، ہر میدان جنگ میں تم بے خوف لڑو، وقت سے پہلے موت نہیں آنے والی۔ آپ حضرات نے بالخصوص یہ نعرہ سنا ہوگا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ کس کا ہے؟ میں آج آپ کو اسی کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ بنانے والا مرد مجاہد، مرد قلندر، رہنے والا پاکستان کا، اور کوئی ان کا بڑا اسٹیٹس نہیں، بلکہ بس ایک مسجد کے امام تھے اور ایک مدرسے میں طلبہ کو علم حاصل کرواتے تھے۔ مدرسے کے مدرس تھے، مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ نہ ان کے باپ کوئی پیر تھے، نہ ان کے باپ کوئی عالم فاضل تھے، نہ محدث معلم تھے، نہ بادشاہ تھے۔ بس ان کی غریبی میں زندگی گزری، لیکن ان کے والد صاحب نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنے کے بعد میں حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ جب عالم دین بن گئے تو ایک مسجد میں امامت کرنے لگے۔ مسجد میں امامت کرتے ہوئے کچھ وقت کے بعد میں مسجد سے امامت ہٹ گئی، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ مدرسہ پڑھا رہے تھے، کچھ وقت گزرتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی امت میں ہم پیدا ہیں، جو ہمارے دلوں کے قریب ہیں، جن کے لیے ہم جان دینا قربان کر دیتے ہیں، ان نبی کی شان میں لوگ گستاخیاں کرنا شروع کر رہے تھے۔ ان نبی کی ناموس کے اوپر لوگ بھونک رہے تھے، لوگ طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے تھے، لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اس مرد مجاہد اور اس مرد قلندر نے پاکستان کی سرزمین سے اس وقت آواز اٹھائی۔ اٹھانے کے بعد میں کہا، اس وقت کی سرکاروں کو للکارا اور کہا کہ اے سیاست کرنے والوں، یہ دیش مسلم دیش ہے، اس دیش میں نبی کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو میں خود مٹنا گوارا کروں گا، لیکن اس نبی کی شان میں گستاخی گوارا نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اس وقت تو وہ مرد مجاہد، مرد قلندر اکیلا اٹھا تھا، اور اگر ان کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ 5 سال میں، صرف اور صرف پورے 5 سال میں آئے بھی اور یہ چلے بھی گئے، لیکن ان 5 سال کے اندر یہ اکیلے اٹھے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ اکبر! یہ مرد مجاہد نبی کی ناموس کے لیے جو لوگ گستاخی کرتے تھے، انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے اکیلے اٹھے تھے، لیکن 5 سال کے اندر انہوں نے ایسی وفاداری نبی کے ناموس سے کی، ایسی وفاداری نبی کی عزت سے کی، ایسی وفاداری اپنے نبی سے کی۔ انہوں نے خود مر مٹنا گوارا کیا، لیکن نبی کی ناموس کے اوپر انہوں نے گستاخی نہیں ہونے دی۔ جو جو گستاخیاں کرتا تھا ان کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! 5 سال میں یہ آئے، جب یہ آئے تھے انہوں نے نبی کی ناموس کی رکھوالی کرنا جب شروع کی، اس پر پہرا دینا شروع کیا، تو ظالموں نے ان پر بڑے بڑے ظلم کیے۔ اس طرح کا ظلم کیا کہ جب یہ نبی کی ناموس کے اوپر اس کی رکھوالی کر رہے تھے، اس کے اوپر بولتے تھے، تو بڑے بڑے ظالموں نے ان کو پیسہ بھر بھر کر کے جیل میں بھجوایا۔ اللہ اکبر! جیل میں پہنچا دیا گیا۔ جیل میں پہنچانے کے بعد میں ان کے اوپر راتوں میں وہ سختی کی گئی، وہ مصیبت کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ جیل سے آنے کے بعد میں ان کے عاشقوں نے، ان کے چاہنے والوں نے جب معلوم کیا کہ آپ کے اوپر جیل میں کیسی گزری، تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر جیل میں ان ظالموں نے جیسا ظلم میرے اوپر کیا ہے، اگر ایک رات کا ظلم اگر کسی دیش کے لوٹنے والوں کے اوپر کر دیا جائے تو ایک روپیہ کا حساب وہ دیش کا لوٹنے والا دے دے گا۔ ایسا ظلم ان ظالموں نے میرے اوپر کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ 5 سال کی عمر میں آئے، آنے کے بعد میں انہوں نے ایسی ہلچل مچائی، ایک لبیک یا رسول اللہ کی تحریک بنا کر کے دنیا سے گزر گئے۔ آپ لبیک یا رسول اللہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں
یہ نعرہ سنتے ہوں گے کہ لبیک یا رسول اللہ، اگر یہ نعرہ کسی کا ہے تو وہ علامہ خادم حسین رضوی، اسی مرد مجاہد اور اسی مرد قلندر کا نعرہ ہے۔ خدا کی قسم یہ بن چیئر پر بیٹھے رہتے تھے، کسی وجہ سے یہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، یہ اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتے تھے، بن چیئر پر رکھ کر لایا جاتا تھا، اٹھا کر کے لایا جاتا تھا۔ ان کے خلاف 1400 ایف آئی آر جب ہوئی تو وہ ظالم پولیس والے جب انہیں گھسیٹ کر کے لے کر کے گئے، جب انہیں کھینچ کر کے لے کر کے گئے تو وہ اپنی ٹانگوں سے چل تو نہیں سکتے تھے، معذور تھے ٹانگوں سے، لیکن خدا کی قسم ان ظالموں نے بن چیئر سے گرانے کے بعد میں گھسیٹتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی کو لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر، علامہ خادم حسین رضوی کو وہ گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد، وہ نبی کا عاشق ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ کسی پولیس والے نے معلوم کیا اگر کسی کو کھینچ کر لے کر جایا جائے، اگر اس کو گھسیٹ کر لے کر جایا جائے تو وہ روتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں گھسیٹو، میں ایسے ہی چلتا ہوں، لیکن تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کس کی محبت میں مجھے گھسیٹ رہے ہو؟ کہا کہ ہم کسی کی محبت میں نہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ کہا کہ پھر کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے مالک نے جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے، جو ہمیں رقم دیتا ہے، جو ہمیں پیسے دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ انہیں لایا جائے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں ان کے جملے سنیے، ان کی محبت دیکھیے، ان کی عقیدت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک پیسے کے لیے مجھے گھسیٹ کر لے کر کے جا رہے ہو، اور جس نے تمہیں پیسہ دیا ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن واہ میں قربان جاؤں اپنی شان پر کہ میرے مصطفیٰ مجھے اپنی محبت میں گھسیٹتے ہوئے اور کچڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مدینے سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میری محبت میں خادم حسین گھسیٹ رہا ہے، کچڑ رہا ہے، اسی لیے وہ مسکرا رہے تھے۔ پولیس والے حیران ہو گئے کہ کیا عشق ہے اس بندے کا، یہ علامہ خادم حسین رضوی ہے، اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔